بیٹھو. کہاں پروگرام؟ بازو صاحب آج پروگرام نہیں رکھا ہوا؟ رستہ ہی بھول گیا تھا. جلدی آ گیا ہوں وقت سے پہلے. جی وارث احمد صاحب کہاں ہیں؟ وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. سورہ العلق verse 128. اچھا ترجمہ سرمد احمد. السلام علیکم حضور. انگلش میں کرو گے؟ جی انگلش میں. جی. Translation of Surah Al-Alaq, verse 1 to 9. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. Recite in the name of thy Lord, who created everything. He created man from a clot of blood. Recite, for thy Lord is most beneficent, who has taught by the pen, taught man that which he knew not. Man does indeed transgress, because he considers himself self-sufficient. Surely unto thy Lord is the return. Jazakallah. تمہیں گرمی لگ رہی ہے آزق؟ اچھا بٹن بند کرو. نہیں بند ہوتے؟ ہاں یہ ڈیزائن ایسا ہے. اچھا دھوکہ دیا ہوا بٹنوں کا. اچھا حدیث مومن صبور. السلام علیکم. عبد المومن تمہارا نام ہے؟ جی. صبور بھی ہے؟ جی. اچھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عائشۃ ام المؤمنین انہا قالت جاءہ الحق وہو فی غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ الحق وهو في غار حراء فجاء الملك. ٹھیک. حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. ترجمہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس پر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس قدر پھینچا کہ میری حد سے باہر ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ اسی زور سے پھینچا کہ میری برداشت سے باہر تھا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ زور سے پھینچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کا نام لے کر کہ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب ہی بہت کریمانہ صفات والا ہے۔ بخاری کتاب بدل وحی۔ جزاک اللہ حضرت۔ بھینچا بھینچا اس نے 2-3 دفعہ استعمال کیا، کیا مطلب اس کا؟ تم بتاؤ۔ ایسے کھینچا اور مارا۔ تم بتاؤ طاہر محمود جلدی سے۔ مطلب ان کو مجبور کیا کہ پڑھیں، ان کو زور سے پکڑا، یوں کر کے جس میں کہتے ہیں نا بریس کرنا، زور سے لگا کے گلے دبایا، ہیں اس کو کہتے ہیں بھینچا۔ یوں نہیں مجبور کیا، مارا، یہ کیا، ہو گیا، اپنے پاس سے بنا لیا۔ کس طرح؟ کیا سمجھ آ گئی نا اب؟ ہیں جس طرح گلے لگا کے یوں پڑھتے ہیں، زور سے پکڑتے، اس طرح، ٹھیک ہے؟ جاؤ طاہر محمود۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، فرمایا قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا۔ اس کے فیض و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانہ میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اسی پایا کا وہ کلام ہوگا، اور وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے، جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا، اسی پایا کا کلام اسے ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایا اور رتبہ کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 57۔ کیوں سمجھ آئی اس کی؟ کس کو سمجھ آئی ہے جو پڑھا ہے اس میں؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور کس کو آئی ہے؟ دانیال کو آئی ہے؟ بتاؤ۔ اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے وہ کبھی بھولی نہیں جائے گی، جیسے پچھلے زمانے میں تھی وہ اسی طرح رہے گی اسی زمانے میں بھی۔ آن سلم کے مقام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ قرآن شریف ایک کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوتری ہے، وہ ایک معجزہ ہے، پوری کتاب ایک معجزہ ہے، اس میں اتنی برکتیں اور فیض ہیں کہ جو ہمیشہ جاری رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے،
اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، اس لیے کہ آپ کا مقام سب سے نبیوں سے اونچا ہے. ہر نبی جو پہلے آئے تھے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے علاقوں کے لیے آئے تھے، اپنی قوم کے لیے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا جو شریعت اتری ہے اور جو کتاب اتری ہے جو قرآن کریم ہے وہ بھی اسی طرح ساری دنیا کے جو مسائل کا حل ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اس زمانے کے مسائل کا، آج کا بھی اور آئندہ کا بھی، قیامت تک کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن شریف سے باہر ہو. ٹھیک سمجھ آئی؟ تو یہ مقام ہے حضرت وسلم کا. تمہیں سمجھ آئی کچھ؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ تمہیں انگلش کے بغیر سمجھ نہیں آتی؟ تھوڑا سمجھ آئی. ہاں تھوڑا سمجھ آئی. تھوڑا سا سمجھ آئے گا؟ جی. کیا آیا؟ کہ علم بہت ہے، ختم نہیں ہوتا. کہ تم انگلش میں بتا دو مجھے. knowledge is infinite. کس کا نالج؟ From the books and from the Quran. تمہیں کل اجتماع پہ تھے؟ جی حضور. کل باتیں سمجھ آ گئی تھی؟ جی. کیا کہا تھا؟ کہ ہم وقف نو ہے اور ہم نے نماز پڑھنا ہے، سب کچھ. تیری نماز ہی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا؟ قرآن پڑھنا ہے صحیح ٹائم پہ، سب کچھ. اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. جی. اچھا، چلو پھر قصیدہ پڑھ دو. عمر احمد. عمر تم عین سے لکھتے ہو یا الف سے لکھتے ہو؟ عمر عین سے لکھتے ہو یا عمر سے؟ الف سے. عمر خان. عمر خان کس طرح لکھتے ہو؟ عمر عین کیا مطلب اس کا پتہ ہے؟ تم لوگوں نے عمر ہمیشہ کے لیے بنایا ہوا ہے. الف سے لکھا ہوا ہے. الف میم رے عمر. عمر جو ہے وہ میرا خیال ہے عمر وہ ہے جو عین سے ہوتا ہے. اچھا چلو خیر، پڑھو عمر خان. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. قصیدہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبأس ثانی. یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبأس ثانی. فطلعت یا شمس الہدی نصحا لهم لتزيهم من وجهك النوراني. أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة السماء والطغيان. یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبأس ثانی. یا للفتى ما حسنه وجماله رياه يسبي القلب كالريحان. وجح المهيمن زاهر
في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني فلذا يحب ويستحق جماله شغفا به من زمرة الأخدان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني ترجمہ اے آفتاب ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تاریکی اور ظلمت کی حالت میں ان کے خیر خواہی کے لیے ان پر طلوع فرمایا تا اپنے نورانی چہرے سے انہیں منور روشن کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کریم و محسن خدا کی طرف سے فتنے اور طغیانی اور سرکشی کے زمانے میں بھیجے گئے۔ اے وہ خوبصورت نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی خوبیاں کیسے بیان ہوں جن کے خوشبو ریحان کی طرح دل کو فریفتہ کر لیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خدائے مہیمن کا چہرہ نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احوال اور اخلاق اسی شان و شوکت کے ساتھ چمکتے ہیں۔ بس اسی عظمت شان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور جمال اس لائق ہے کہ دوسرے بھائیوں کے گروہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے انتہائی عشق و محبت کی جائے۔ جزاکم اللہ حضور۔ چلیں شیخ فرحاد ناصر۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حضرت خاتم النبیین۔ اس سے پہلی کلاسوں میں ہم عربوں کے ابتدائی حالات اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج میں آپ کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اصحاب الفیل کے واقعہ سے چند ماہ پہلے آپ کے والد عبداللہ کی شادی قریش کے قبیلے بنو زہرہ کے ایک معزز گھرانے میں حضرت آمنہ سے ہوئی، لیکن نکاح کے بعد آپ کو زیادہ مہلت نہیں ملی، چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ بعد جب وہ تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال کیا اور مدینہ میں ہی دفن ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اور انہیں خواب میں ہی بتایا گیا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ نیز یہ خواب بھی دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک چمکتا ہوا نور نکلا ہے اور دور دراز ملکوں میں پھیل گیا ہے۔ چنانچہ اصحاب الفیل کے 25 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل سن 571 بروز پیر بوقت صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی حضرت آمنہ نے آپ کے دادا کو اطلاع بھجوائی۔ حضرت عبد المطلب بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے اور وہاں خدا کا شکر ادا کیا، اور بچے کا نام حضرت آمنہ کے خواب کے مطابق محمد رکھا، جس کا معنی ہے بہت تعریف والا۔
تاریخ دانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بعض عجیب قسم کے واقعات لکھے ہیں، جیسے اس وقت کسرا شہنشاہ ایران کے محل میں زلزلہ آنا، فارس کے آتش کدے کا اچانک بجھ جانا، آسمان پر غیر معمولی کثرت سے ستاروں کا ٹوٹنا وغیرہ۔ مکہ کے شرفاء میں یہ دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھیں، بلکہ عام طور پر بچے شہر سے باہر بدوی لوگوں میں دائیوں کے سپرد کر دیے جاتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جنگل کی کھلی ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور طاقتور ہوتے تھے، اور زبان بھی عمدہ اور صاف سیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں آپ کی والدہ نے اور پھر صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ صوبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا کام حضرت حلیمہ کے سپرد ہوا، جو بنو سعد کی ایک خاتون تھی۔ شروع میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے میں صرف اسی وجہ سے تعامل کا اظہار کیا کہ یتیم ہیں، پتہ نہیں کوئی انعام و اکرام ملے یا نہیں، لیکن جلدی حلیمہ کو معلوم ہو گیا کہ جو بچہ وہ اپنے ساتھ لائی ہیں اس کا ستارہ بہت بلند ہے۔ چنانچہ ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم پر بہت تنگی کا وقت تھا، مگر آپ کے آنے سے یہ تنگی فراخ میں بدل گئی اور ہماری ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آپ کو دستور کے مطابق واپس مکہ لے آئیں، مگر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے آ کے آپ نے بااصرار کہا کہ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ حلیمہ کے اصرار اور مکہ کی آب و ہوا کی وجہ سے جو ان دنوں کچھ خراب تھی، آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور قبیلہ بنو سعد کے لڑکے لڑکیوں میں کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ اس قبیلے کی زبان خاص طور پر صاف اور فصیح تھی۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ ہوا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور پھر اس کے اندر سے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ کمزوریوں کی آلائش تھی جو اب تم سے جدا کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ ایک کشفی نظارہ تھا، اسی وجہ سے پاس کھیلنے والے لڑکے بھی گھبرا گئے اور جا کے آپ کے رضائی والد اور والدہ کو خبر دی کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ کی رضائی والدہ حلیمہ اور والد حارث اس بات سے بہت پریشان ہو گئے اور حضرت حلیمہ آپ کو واپس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس چھوڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی فراموش نہ کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر حضرت حلیمہ کی یہ خدمت یاد رکھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ نہایت اعلیٰ سلوک کیا۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے رضائی والدین اور بہن بھائی نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ دار بنو نجار سے ملنے گئیں۔ آپ نے یثرب میں ایک ماہ قیام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیام آخری عمر تک یاد رہا۔ چنانچہ 50 سال کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
وہ تمام جگہ بتائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، کھیلنے یا تیرنے کی مشق کی تھی۔ 1 ماہ کے قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے تو وہ راستے میں ہی بیمار ہو گئی اور مقام ابوا میں انتقال کیا اور یہیں دفن کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دادا آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے طواف کرواتے۔ اسی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ یوں 8 سال کی عمر تک یہ تیسرا صدمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے مرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھے۔ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہنے لگے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا۔ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے اور عموماً اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سفر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ شام کے ایک مقام بصرہ میں ایک عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا۔ جب یہ قافلہ اس کی خانقاہ تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ تمام درخت اور پتھر سجدہ میں گر گئے ہیں، اور چونکہ وہ راہب تھا اس لیے اس نے پہچان لیا کہ اس قافلے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو بعد میں نبی بنے گا۔ چنانچہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا اور اہل کتاب سے اسے بچا کے رکھنا، ایک دن یہ نبی بنے گا۔ عرب میں چونکہ رواج کے مطابق بچوں کو بکریاں وغیرہ چرانا پر بھی لگا دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور فرمایا کرتے تھے کہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاغل تجارت میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ممالک میں تجارت کی غرض سے گئے اور ہر دفعہ نہایت دیانت، امانت اور خوش اسلوبی اور ہنرمندی کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کیا۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین مشہور ہو گیا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے اور نہایت راست باز اور صادق القول یقین کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ ایک بیوہ تھیں۔ ان کی شرافت کی وجہ سے ان کا نام طاہرہ مشہور ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میسرہ کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ وہی میسرہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں بھی ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے مشورہ کے بعد اس کو قبول کر لیا اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ سے پڑھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ سب سوائے ابراہیم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئے۔ لڑکوں کے نام قاسم، طاہر اور طیب تھے۔
लड़कियों के नाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह, रुकैया रज़ी अल्लाह, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह और फातिमा रज़ी अल्लाह थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के बतन से पैदा हुई वो नबूवत से पहले पैदा हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू कासिम थी। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। किसने लिखा था ये? मेरे मामा के मामू मेरे अम्मी के मामू गाना से आए थे क्योंकि वो मुरब्बी हैं, उनका नाम तैयब ताहिर है। और पढ़ाया नहीं था दोबारा? जी पढ़वाया नहीं था तुम्हारे से? जी पढ़ा के सुनाया था? तलफ़ुज़ भी ठीक करवाया करें, पढ़ा लिया करें। काफ़ी कोशिश की जाती है लेकिन बाज़ इनके तलफ़ुज़ हैं वो पक्के होते हैं, वो पक्के हैं जी। वो चौंके नहीं होता, चूंके होता है। इसी तरह और लफ्ज़ भी हैं। वैसे तो ये भी सारा कंट्रोवर्शियल है, बेटों की तादाद और वफ़ात की उम्र हैं। तैयब का नाम ग़ालिबन ताहिर भी था। 10 बच्चे मुसलमान लिखा है ना, 11 बच्चे फौत हुए। जी तो मैंने निकलवाया था, 11 बच्चों की फहरिस्त भी आ गई है, लड़कों की भी फहरिस्त है। 10 को तो दूसरे ही मानते हैं, इन्होंने भी निकलवाया हुआ था। फिर वफ़ात जो है वालिदैन की वो पैदाइश के बाद हुई जी, बहुत ज़्यादा है। ये भी आता है जी। तो बहरहाल ठीक है। अच्छा हमारे गैर अहमदी मौलवी मजाक उड़ाते हैं ना, हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने 11 लड़के लिखा जिसके बच्चे फौत हुए। उनको अपनी तारीख नहीं आती क्योंकि और मौरख़ीन ने भी लिखा हुआ है। तो अब फिर कसीदा नसर अहमद, जाफ़र अहमद, तुम रात को कितने बजे सोए थे? जाफ़र कितने बजे सोए थे रात को? पता ही नहीं लगा कितने बजे सो गए। इज्तिमा पे आए हुए थे वक्फे हो गए? जी फिर वहाँ से जाते सो गए थे घर? नहीं। हाँ 12 बजे नहीं। कंप्यूटर खेलते रहे या कार्टून देखते रहे? इज्तिमा के बाद क्या किया था घर जाके? पता नहीं। पता ही नहीं? तुम्हें कुछ नहीं पता था? तुम स्कूल जाते हो? जी। क्या पता नहीं? क्या पढ़ते हो? हाँ पता नहीं? नहीं। अच्छा फिर पास किस तरह होते हो जो पता नहीं? तो पता नहीं। तुम्हें पता नहीं के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? पता नहीं। नींद आ रही है जी। या पता नहीं? सुबह कितने बजे जागे थे? पता नहीं। किसके बेटे हो पता है? जी। ये पता नहीं? क्या नाम है अब्बा का? ताहिर अहमद। शुक्र है ये तो पता है। हाँ जी। प्यारे हुज़ूर, अरबी मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। सुजूहुन करीमुन बादिलुन खिल्लुत्तुका خرق وفاك توائف الفتيان فاك الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريك الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مذية ختمت به نعماء كل زمان
والله إن محمدا كردافة وبه وصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق، کریم النفس، وسیع القلب اور تقوی شعار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں اور تمام نوجوانوں کے گروہوں پر فوقیت رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال اور اپنے جمال اور اپنے جلال اور اپنے تر و تازہ قلب کے لحاظ سے تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتے ہیں. بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے بہترین شخصیت ہیں، معزز لوگوں کی روح اور منتخب لوگوں میں سے چنیدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی فضیلت کی صفات مکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر زمانہ کی نعمتیں ختم کر دی گئی ہیں. خدا کی قسم، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب کی مانند ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی واسطہ سے خدا تعالیٰ تک رسائی ہو سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مطہر اور مقدس کے لیے باعث فخر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خدا تعالیٰ کا روحانی لشکر فخر اور ناز کرتا ہے. جزاک اللہ. جی ارسلان احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور جوانی بھی پاکیزہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی گندی رسومات سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے کبھی بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا. ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان باتوں سے نفرت کرتا رہا ہوں. بعثت سے پہلے قریش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صدیق کے لقب سے مشہور تھے، جس کا مطلب ہے سچ بولنے والا اور نہایت ایماندار. نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں نے کبھی بھی آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا یا بد اخلاق ہونے کا طعنہ نہ دیا. جب ابو سفیان ہرقل شہنشاہ روم کے سامنے پیش ہوا تو ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کیا تم نے اس دعویٰ سے پہلے کبھی اس شخص کا کوئی جھوٹ دیکھا؟ ابو سفیان اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے، لیکن اس سوال کے جواب میں اسے بھی نہیں کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا. اسی طرح نضر بن حارث بھی اشد ترین معاندین اسلام میں سے تھا، لیکن جب اس نے کسی شخص سے یہ کہتے سنا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے تو بے اختیار ہو کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہی ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ تم سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق والا تھا اور تم سب سے زیادہ راست گو تھا اور سب سے زیادہ امین تھا اور اس کے متعلق تمہاری یہی رائے رہی، حتیٰ کہ جب تم نے اس کی زلفوں میں سفیدی دیکھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچا اور وہ تمہارے پاس ایک نئی شریعت لایا تو تم یہ کہنے لگے کہ وہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے. خدا کی قسم وہ جھوٹا اور ساحر تو ہرگز نہیں.
یہ ویسی ہی بات ہے جیسا کہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا نے کہی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس کے لائے ہوئے دین کو جھوٹا کہتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکا مگر وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتے رہے۔ آپ کے مثالی کردار کے نہ صرف وہ لوگ گواہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلکہ آپ کے نہایت قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن عمر اور حکیم بن حزام، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی اور لمبا عرصہ اکٹھا گزارا۔ ان سب نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہ کی، اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہمیشہ غریبوں کا سہارا ثابت ہوئے۔ حکیم بن حزام شروع میں تو مسلمان نہ ہوئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ آخرکار یہی سعادت مندی اسلام لانے کا باعث بنی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی جس طبقہ سے بھی تعلق رکھتا تھا یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہوا، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا اصل منصف تو خود خدا ہی ہو سکتا تھا، اور خدا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار چن لینا یہ آپ کی نیک کردار اور آپ کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا میں جا کر خلوت میں اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کے جلد نمودار ہونے کے متعلق تو بہت سے الہام ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ آغاز رسالت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار حرا میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غیر منوس ہستی نمودار ہوئی۔ یہ خدائی فرشتہ جبرائیل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ، یعنی منہ سے بول یا لوگوں تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ یہاں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ مکہ کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ پریشانی کی بات نہیں تھی بلکہ خدائی نشان تھا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہ کہ خدا کا نازل کردہ کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ فرشتے نے 3 دفعہ ایسا کیا، گویا اپنی انتہائی کوشش سے اس معانقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اثر ڈالتا تھا، اور پھر اس تسلی کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس پیغام کے لینے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھرے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ العلق آیت 2 سے 6۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا۔ اس نئے تجربے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور جلدی سے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو، مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی غمگسار بیوی کو سنایا، نیز فرمایا، میں اپنے نفس کی وجہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں، اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو شرک چھوڑ کر عیسائی مذہب کا پیرو ہو چکا تھا اور گزشتہ صحف انبیاء سے کسی قدر واقف تھا اور بہت بوڑھا تھا۔ اس وحی کی کیفیت سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا
یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی رسول نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کو یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے، کیونکہ تھوڑے عرصہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 40 دنوں تک رکا رہا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گھبراہٹ پیدا ہوئی، مگر خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا اور وحی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، گویا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک عظیم الشان کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تھا۔ آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو گھبرا گئے، جلدی گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھ پر کوئی کپڑا ڈھانک دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کپڑا اڑا دیا۔ آپ کا لیٹنا تھا کہ ایک پرجلال آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آئی، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے انہیں پاک کر۔ سورہ مدثر آیت 2 سے 5۔ اس عرصے میں وحی کا سلسلہ نہایت سرعت سے جاری رہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی کہ دنیا کے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت تک ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، انس محمود کون ہے؟ تم آداب لے کے آتے ہو ہمیشہ؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ وہ گھر کے آداب کے 3 صفحے ہیں۔ اچھا تو میں نے یہ دوسرا صفحہ بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ چلو پڑھو۔ آج میں آپ کے سامنے گھر کے آداب کا بقیہ حصہ پیش کروں گا۔ نمبر 12، گھر میں بھی مناسب لباس پہننے کا التزام رکھیں۔ کیا مطلب ہے التزام رکھیں؟ ریڈی مطلب ہے کہ ایک انتظام رکھو اور باقاعدگی رکھو اس میں۔ ہمیشہ کہ ہمیشہ گھر میں اچھے مناسب کپڑے پہننا کرو، یہ نہیں ہے کہ جانگیاں پہنا اور بنیان پہن کے گھر میں پھرتے رہو۔ آگے۔ نمبر 13، اگر کوئی مہمان آئے تو کھلے دل سے مہمان نوازی کریں، لیکن حد سے زیادہ تکلف نہ کریں۔ کھلا دل کیا ہوتا ہے؟ دل کھول کے رکھ دو۔ کہ کنجوس نہ ہو کے کریں، لیکن تکلف بھی زیادہ بھی نہ ہو۔ جی جی۔ یہ نہ ہو کہ 2 آدمی ہیں ان کے لیے مناسب کھانا 2 آدمیوں کے بجائے 10 آدمیوں کا کھانا پکاتا اور باقی ضائع تو آج کل نہیں ہوتا، فریزر ہے، فریزر میں رکھا جاتا ہے نا۔ کھا لیتے ہو فریزر کا کھانا؟ فریزر کا رکھا ہو کھانا گرم کر کے کھا لیتے ہو نا؟ جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نمبر 14، اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو عین دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں اور دروازوں کی درزوں سے اندر مت جھانکیں، بلکہ دروازے کی ایک طرف کھڑے ہو کر اجازت لیں اور دروازہ زور زور سے نہ کھٹکھٹائیں اور نہ ہی گھنٹی بجاتے چلے جائیں۔ درزیں کیا ہوتی ہیں؟ دروازے کی درزیں یہاں تو نہیں ہوتی ہیں، دروازوں کی درزیں درزیں ہوتی ہیں کہ جو دروازے کے اندر کریکس ہوتے ہیں، اس کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں تو نہیں نظر آتے ٹوٹے ہوئے دروازے؟ نہیں، وہ پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ جی دیکھے ہیں نا؟ جی۔ پرانے زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے نا، جی سر، وہ ہوتے اس طرح سے 2 بورڈز کو جوڑ کے بیچ میں پٹی لگاتے تھے نا، اس میں
کریک نہیں ہوتے تھے بلکہ دو بورڈ کے جوڑنے کے لیے جو ہے نا جوائنٹ اس کا وہ ویسے ہی کھلا ہوتا تھا. جی سر. گلو نہیں لگاتے تھے. ہاں کی ہول ہوتا ہے, کی ہول سے لوگ دیکھ سکتے ہیں. کی ہول سے تو اندر سے باہر نظر آئے گا نا, باہر سے اندر تو نہیں نظر آئے گا. باہر سے اندر سے باہر تو تم دیکھ لو نا کون آیا ہے. ہاں جی. کی ہول سے, اچھا کی ہول سے جھانکتے ہیں ہاں جی. اندر. ہاں جی. ایک ویسے وہ ہوتا ہے دروازے پہ لگایا ہوا پیپ ہول کی طرح کا گلاس لگا ہوتا ہے. تو کی ہول میں سے دیکھ لیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اکثر تو کی ہول چابیاں ہوتی چھوٹیاں, اس پہ نظر ہی نہیں آ سکتا. اگر بڑی چابی والا ہو نا تو اندر کی طرف ایک کور دے دیتے ہیں اس کو, کی ہول کو, تاکہ نظر نہ آئے, ہے نا. تم تو نہیں جھانکتے جا کے؟ جی تم تو نہیں جھانکتے؟ نہیں صرف ایک دفعہ جھانکا تھا. جی. چلو توبہ کر لی, ٹھیک ہو گیا. آگے. نمبر 15, اگر 3 دفعہ وقفہ سے اجازت طلب کرنے پر اجازت نہ ملے تو برا منائے بغیر واپس آ جائیں. اجازت کس طرح لیتے ہیں؟ اگر وہ کوئی دروازے کے پیچھے سے کہے کون آیا. نہیں, اجازت طلب کس طرح کرنی ہے؟ اجازت طلب کرنے کا مطلب اجازت لینا. کس طرح لینی ہے اجازت؟ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دکھا دیں. کس طرح بتاؤ. پہلے ان کو بتایا آپ کس کام کے لیے آئے ہیں, تو پھر اپنا نام. اجازت لینا ہے. حدیث میں آتا ہے آنسروں کے پاس کو آئے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا زور سے آواز دی, آنسر ہونا یہ طریقہ نہیں ہے. تو اس میں السلام علیکم کہو. ہیں پھر اس نے السلام علیکم کہا, پھر آپ نے جواب دیا, پھر نے کہا یہ صحیح طریقہ ہے. یہاں یہ بھی تو لکھا جانا چاہیے تھا اجازت کا طریقہ. جی سر. چلو آگے. جب گھر میں جاؤ کسی کے تو السلام علیکم کہو, اگر مسلمان ہیں تو. نہیں بھی مسلمان تب بھی کہتے ہیں, لوگ خوشی ہوتے ہیں. جی سر. نمبر 16, ایسے کمرے کی چھت پر نہ سوئیں جس کی منڈیر نہ ہو, اور چھت کی منڈیر پر بیٹھنے سے گریز کریں. منڈیر کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو 4 دیواری. چھتیں ویسے ہی کیوں ہوتی ہیں وہاں سے؟ یہاں کسی نے سونا کیا ویسے لڑک جائے گا. جو فلیٹ چھتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, اس کے اوپر تھوڑی سی دیوار ہونی چاہیے. اگر فلیٹ چھتوں دیوار نہ ہو تو پھر منع ہے اوپر چڑھ کے سونے سے. اوپر کا یہاں تو تمہیں تصور نہیں نا سونے کا. جو گرم ملک ہے نا, جو پاکستان ہے یا افریقہ ہے, جو غریب ملک ہیں, ان میں لوگ گرمیوں میں باہر سوتے ہیں, کیونکہ ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتے, پنکھے بھی نہیں ہوتے, تو ٹھنڈی ہوا رات کو آتی ہے نا, باہر سو جاتے ہیں. کبھی سوئے ہو باہر؟ سوئے تم کہاں؟ کب آئے تھے یہاں؟ دیو اس کو ذرا مائکرو فون دو, اس سے قصہ پوچھیں ربا کا. 6 مہینے پہلے آیا تھا. پہلے ربا میں رہتے تھے؟ ہاں جی. 6 مہینے پہلے یہاں آئے ہو. تو ربا ہم گرمیوں میں باہر سوتے تھے, مزہ آتا تھا, ہے نا. اور صبح صبح آنکھ بھی کھل جاتی ہے, سستی بھی نہیں ہوتی. اب تو جو سوئے رہتے ہیں اندر کمروں میں, اس کے بعد مشکلوں سے مائیں اسکول میں ہلا کے اٹھاتی ہیں, اسکول کی تیاری کرو چلو, ہیں. پھر آنکھیں ملتی کر کے اٹھتے ہیں مشکلوں سے, پھر بھی کہتے ہیں کیا مصیبت ڈال دی ہم نے, اسکول نہیں جانا. تم آتے تم اٹھ جاتے وقت پہ اسکول جانے کے لیے؟ کیا لڑائی کرتے رہتے اماں سے؟ نہیں, اٹھ جاتا ہوں. فریش ایئر میں سوتا ہے نا انسان, جلدی تھوڑی سی وقت میں اچھی نیند پوری ہو جاتی ہے. اچھا آگے. نمبر 17, یہاں نہ سو جانا کہیں باہر. موسم آج کل ٹھنڈا ہے, 0 ٹیمپریچر ہے. لکھنؤ کے لوگوں کو میں کہتے ہیں لطیفہ ہے, وہ ہر کام الٹا کرتے تھے نا. تو گرمیوں میں موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں, سردیوں میں ململ کی باریک قمیض پہن کے نا. تو ایک آدمی کو شوق چڑھا, وہ سردی میں نا بڑی شدید سردی تھی, گیا اور کہ میں بہت صحت مند, بہت پہلوان ہوں, پورا طاقتور ہوں. تو سو گیا باہر جا کے. صبح اٹھا, صبح تو اٹھا ہی نہیں گیا اس سے. لوگوں نے دیکھا تو وہیں اکڑا پڑا تھا, وہیں جم گیا تھا, ہے فریز ہو گیا بیچارہ. بڑی خوفناک گھنٹی ہے.
ہاں آگے. نمبر 17 اپنے مکان، اپنے کمرے اور اپنے استعمال کی چیزوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں. نمبر 18 اپنے گھر کی خوبصورتی برباد نہ کریں، خواہ وہ کرائے کا ہی ہو. گھر کی خوبصورتی برباد نہیں کریں، نشان نشون لگا کے تو نہ کیا کرو، بلکہ اور زیادہ خوبصورت بناؤ. اگر چھوٹا موٹا بیک یارڈ ہے یا آگے چھوٹا سینس ہے چھوٹا سا، اس میں پھول وغیرہ لگا کے رکھا کرو. میں نے ایک دو خطبے میں بھی کہا تھا کہ نا گھروں کو پھول لگایا کرو. ہالینڈ والوں میں بڑا رواج اچھا ہے، وہ گھر بچے بھی بڑے بھی پھولوں کا شوق ہے، پھول لگاتے ہیں گھروں میں. ہمارے یہاں اس ملک میں شوق نہیں ہے نا، بلکہ جو بن بیگ ہیں وہی گھروں کے باہر پڑے رہتے ہیں مستقل. اپنے گھر اور دیگر مکانوں اور دیواروں پر لکیریں لگانے یا بے جا لکھنے سے بچیں. نمبر 19 گھر کی دیواروں اور فرش کو تھوک یا پان کی پیک سے آلودہ نہ کریں. یہ یہاں تو رواج نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جن علاقوں میں پان کھاتے ہیں نا، کراچی میں خاص طور پہ جو فلیٹس ہوتے ہیں نا ان میں جاؤ نا، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو نا، سٹیئر کیس جو ہوتا ہے، اگر تم نے لفٹ تو وہاں کم ہی ہوتی ہے، 3-4 منزل بھی سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے. تو ہر سیڑھی کے اوپر دیوار پہ تمہیں پان کھا کے نا لوگوں کی پیک پھینک دیتے ہیں. سرخ ہوئی ہوتی ہے دیواریں گن سے، کوئی احساس نہیں ہوتا. آگے. نمبر 20 اپنی ردی اور گھر کا کوڑا کرکٹ ہر جگہ بکھیرنے کی بجائے ٹوکری میں ڈالیں. اس غرض سے ہر مناسب جگہ پر ردی کی ٹوکری ہونی چاہیے. ردی کی ٹوکری مطلب ڈسٹ بن رکھنا چاہیے مختلف جگہوں میں گھروں میں. آگے. نمبر 21 اگر آپ غسل خانے یا ٹوائلٹ میں ہیں تو کسی سے گفتگو نہ کریں. وہاں کسی گفتگو کا نہیں، باہر سے ہے اندر سے آوازیں دے دے کے باہر گفتگو، باہر کھڑے لوگ تو کہانیاں نہ سناتے رہو، جلدی سے نہاؤ اور فارغ ہو کے آ جو ہے نا. ٹھیک ہے چلو آگے. نمبر 22 والدین کو چاہیے کہ اپنا گھر کھلی طور پر نوکروں اور بچوں کے حوالے نہ کریں اور گھریلو ملازمین پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالیں. تو یہ تو باقی دنیا کے لیے ہے، یہاں تو ملتا کہاں گھریلو ملازم آپ ہی بننا پڑتا ہے. اور نمبر 23 گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی ذاتی زندگی یعنی پرائیویسی کا مکمل احترام کریں. مثلا بغیر اجازت دوسرے کی خطوط یا ڈائری نہ پڑھیں. تم سے افراد پڑھتے تو نہیں اپنے کسی کی ڈائری؟ چلو شکر ہے. آگے. ختم ہو گیا حضور. ختم ہو گیا چلو. اچھا ان ہدایات کو یہاں کے ماحول کے مطابق بھی ڈھال کے نا تو پھر بیان کرنا چاہیے. بعض ہدایتیں یہاں کے لیے لیکن دنیا کے لیے ہیں. اور کیا چیز ہے؟ کوئی چیز دکھانے لگے آپ؟ نہیں کاغذ اٹھایا تھا نا میں نے کہا شاید مجھے دینا. اور 3-4 منٹ رہتے ہیں. ہاں تم نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا عمر نے. چلو تم حاضر تو دے دو. ادھر پہلے ادھر اس نے کیا تھا. اچھا جزاک ہے. حضور کوئی کنٹری ہوتے ہیں جہاں پہ وہ رات نہیں ہوتی، تو وہ فجر اور مغرب کا کیا ٹائم ہوگا پھر؟ کنٹری تو آبادی وہاں جو ہے تھوڑی سی ہے، کس طرح ملک تو نہیں، برف میں نارتھ پول میں ہیں. فجر اور کس طرح دن کے وقت تقسیم کر لو. گھڑی تو چلتی ہے نا وہاں، گھڑی ہے تو تقسیم کر لو 13-14 گھنٹے میں، تو وقت مقرر کر لو فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. ٹھیک ہے، یہی طریقہ بتایا ہوا ہے. ہاں یا رات ہی رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے. اس میں پھر کہو گے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم 6 مہینے کے بعد فجر کی نماز پڑھو
اور 6 مہینے کے بعد مغرب کی نماز پڑھو، باقی نمازیں معاف ہو گئی ہیں، یا دن میں پڑھ لو، اور رات کو 6 مہینے ظہر اور اثر مغرب پڑھو ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی. ہاں اور Hazur, you know, in the translation of the Quran, at the beginning, it said God makes people after a clot of blood. What does the clot of blood mean? یہ صرف کلاٹ آف بلڈ ہے نہیں، 3 حالتیں بتائی ہیں انسان کی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ ووم میں ہوتا ہے ماں کے، اس میں مطلب ہے جب پیدائش شروع ہوتی ہے، اس میں 3 ڈفرینٹ حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، مختلف حالتیں ہیں. تو پہلے ان 3 حالتوں کو بیان کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے ابھی تم بایولوجی اگر تم نے پڑھی ہوگی تو تمہیں پتہ لگ سکتا ہے کہ 3 حالتیں کس طرح ہوتی ہیں، وہی قرآن شریف نے بیان کی ہیں. ہیں ٹھیک ہے، پہلے ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک ایمبریو ہوتا ہے، پھر اس میں سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر بڑا بنتا ہے، کلاٹ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، فلیش بنتا ہے. اس طرح مختلف سٹیجز پہ جا کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی، ٹھیک ہے، وہ ڈیولپمنٹ بیان کی ہوئی ہے. تم کیا کہتے ہو آخر والے؟ آخر میں تم کرتے رہتے حضور. ہو. اگر آپ جیسے غلط کام کیا اور آپ معافی مانگے حضور سے نماز کے اندر، پھر کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا معافی؟ کس نے معافی؟ اگر جیسے کچھ غلط کام کیا ہے، معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. پھر کیسے پتہ لگتا ہے اگر معاف ہو جائے آپ؟ اچھا پتہ ہے، ایسے لگتا ہے، یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے معاف ہونے کا کس طرح پتہ لگتا ہے. یہ ہے اگر تم نے صحیح طرح معافی مانگی ہے نا، اگر وہ غلط کام کیا اور صحیح معافی مانگی ہے، صحیح معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تم نے کام کیا ہے نا، اس سے تمہیں نفرت ہو جانی چاہیے، پھر دوبارہ وہ نہ کرو. ہیں ایک ارادہ پہلے کرو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، پھر اس پہ قائم رہو، اس کے لیے دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو، ہیں اس سے کرہت آنی شروع ہو جائے تمہیں، ہیں نفرت ہو جائے. اور اگر تم نہیں کرو گے، آئندہ اس سے بچتے رہو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نیکی پہ قائم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے معافی کہ ایک برا کام کیا اور معافی مانگ لی اور کل کو پھر دوبارہ کر لیا. ہیں اس طرح نہیں ہے. اگر تم رک جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کسی برائی سے رک جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم وہ گناہ یا وہ گند یا وہ برائی دوبارہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر تم کرتے رہو گے تو اس کا مطلب تو ایک معافی مانگو پھر کر لو گے، معافی مانگو پھر کر لو گے، تو فائدہ کوئی نہیں. جی تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے پیچھے حضور آپ کا فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ کھانا؟ کھانا رنگ، کلر، رنگ کیا ہے؟ رنگ فیوریٹ. اچھا تم لوگوں کا ایکسینٹ ایسا ہے، کلر کو بھی کھالا بنا دیا. میں کہ وہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کی ہے زبان لندن میں بولی جاتی، کوکنی. یہ کوکنی کی طرف زیادہ رجحان ہے نا ہمارے بچوں کا. تو کلر کیا ہے؟ ہاں جی، ہر رنگ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ خوبصورت ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے اوپر خدا تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ. اب وہ کون سا رنگ ہے؟ نور، لائٹ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، رنگ کا مطلب یہ ہے کہ اچھی باتیں اپنے اندر پیدا کرو. نور تو ایک نور ہے نا. ہاں جی. اللہ کا رنگ کا مطلب یہ کہ اچھی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو، تمہارے اچھے ایٹریبیوٹس جو ہیں اندر پیدا کرو اپنے. ٹھیک ہے. اچھا باقی رنگ میں نے کبھی سوچا نہیں مجھے کون سا رنگ پسند ہے. یہاں کے بچوں کو زیادہ رجحان ہوتا ہے
لڑکے زیادہ نیلا رنگ پسند کرتے ہیں, لڑکیاں پنک رنگ پسند کرتی ہیں. تم کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. آپ کیا کھیلتے تھے جب آپ چھوٹے تھے؟ جو کھیلنے کو مل جاتا تھا کھیلتا تھا, سیریس ہو کے تو کچھ نہیں کھیلا, لیکن کرکٹ کھیلتا رہا ہوں زیادہ تر. آج کل ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا. کل پاکستان جیت گیا رو رو کے 11 اسکور سے. تم کیا کرتے عامر؟ آخری سوال عامر کا ہے, بس وقت ہو گیا نماز کا. جب آپ جامعہ جائے آپ کو مربی بننا ضروری ہے؟ جامعہ جائیں تو مربی بننا ضروری ہے. اگر تم نے صرف جامعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, دینی علم حاصل کرنے کے لیے, تو اس کے لیے اسپیشل اجازت لے کے تم جا سکتے ہو. پھر ضروری نہیں ہے کہ تم بعد میں ضرور مربی بنو. اگر تم اور پڑھائی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے اسپیشل اجازت لینی پڑے گی. نہیں تو یہی عام طور پہ ہے کہ جو جامعہ میں جائے گا وہ مربی بن جائے. اگر تم نے ریلیجس نالج یا حاصل کرنا ہے, دینی علم حاصل کرنا ہے, تو پھر اور بات اجازت لے کے تم پڑھ سکتے ہو وہاں, لیکن اسپیشل اجازت. ٹھیک, اب وقت ختم ہو گیا. تمہیں پڑھنا ہے جامعہ میں؟ جی. تم جامعہ پڑھنا بھی چاہتے ہو, مربی بھی نہیں بننا چاہتے ہیں؟ کس لیے کہ مربی کو پھر بھیج دیں گے کہیں افریقہ میں, وہاں مشکل سے گزارا ہوگا. جی ہیں جی, تو تم ویسے ہی پڑھ لو کتابیں. چلو السلام علیکم.